بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین، محترم طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القواعد العربیہ کی کلاس کے تحت پھر ایک مرتبہ آپ لوگوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہے۔ دوستو، یہ جو سبق چل رہا ہے یہ فعل مضارع کی گردان کے تحت میں چل رہا ہے۔ گزشتہ کل میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی فعل مضارع کی مکمل گردان مع ترجمہ لکھی جائے گی، پھر اس کے سلسلے میں کچھ تبصرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بحمدہ تعالی فعل مضارع کی گردان مع ترجمہ یہاں لکھی گئی ہے بورڈ پر، جیسا کہ آپ نظر کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے فعل مضارع کی مکمل گردان ہے۔ اس سے قبل بھی آپ سے عرض کیا گیا کہ فعل ماضی کی طرح فعل مضارع کے صیغے بھی تقریباً 14 کی تعداد میں ہیں۔ 14 الفاظ اور 14 صیغے فعل مضارع کے بھی آتے ہیں۔ یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، یفعلن، تفعل، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، پھر آخر کے صیغے ہیں افعل، نفعل۔ تو اس طرح کل ملا کر 14 صیغے اور 14 الفاظ ہیں فعل مضارع کے۔ فعل مضارع کے یہ جو 14 صیغے ہیں، یہ لازمی بات ہے کہ عربی صیغے ہیں، یہ عربی الفاظ ہیں۔ تو یہ جو عربی الفاظ جو یہاں پر لکھے گئے ہیں، اس کے بازو میں بالکل راست طور پر اس کے بالکل سیدھا لائن میں ترجمہ لکھا گیا ہے۔ یہ دیکھیے دوستو، یفعلو، تو اس کا ترجمہ، کیونکہ کل آپ سے عرض کیا گیا تھا فعل مضارع کے اندر 2 زمانے پائے جاتے ہیں، 2 زمانوں کے حساب سے 2 ترجمے اس کے ہوتے ہیں۔ بھئی ایک حال کا زمانہ، پھر ایک مستقبل کا زمانہ۔ دوستو دیکھیے مستقبل اور حال کا زمانہ کس طرح یہاں پایا جا رہا ہے۔ یفعلو کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد۔ تو پہلے آپ کے سامنے باتیں آ چکی ہیں کہ یہ جو صیغے ہیں 6 صیغے، ابتدائی 6 صیغے، تو یہ 6 صیغے یہ شامل ہیں غائب پر۔ غائب کے صیغے کہلائے جاتے ہیں۔ اس میں سے ہر صیغے کے اندر وہ کا ترجمہ پایا جاتا ہے۔ ہر صیغے کے اندر 6 صیغوں میں سے ہر صیغے کے اندر یہ وہ کا ترجمہ پایا جاتا ہے۔ یہ صیغے تو، تم یا میں، ہم کے ترجمے سے تعلق رکھنے والے نہیں ہیں۔ یہ وہ، پھر انہوں نے، وہ، پھر وہ، بہرحال وہ کا ترجمہ ہوتا ہے۔ یفعلو کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد۔ یہ دیکھیے ہم نے ترجمہ کیا یہاں پہ وہ کا لفظ آ گیا، تو یہ وہ کا لفظ آ گیا، وہ اردو میں پایا گیا۔ وہ یہ جو لفظ وہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ غائب کے صیغے ہیں۔ غائب کے صیغے میں وہ کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو اردو میں جب ہم وہ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ وہ غائب کے صیغے کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہاں ماضی کی طرح، فعل ماضی کی طرح دیکھیے مرد کا ایک مرد، 2 مرد، پھر یہ دیکھیے سب مرد، سب مرد، تو یعنی یہ واحد کا ترجمہ ہے جو ایک مرد پر شامل ہے۔ 2 تثنیہ کا ترجمہ ہے 2 مرد، پھر یہ جمع کا ترجمہ ہے سب مرد، یعنی 2 سے زیادہ کو بتانے کے لیے یہ صیغہ آتا ہے۔ یفعلو کا جو صیغہ ہے یہ واحد مذکر غائب، اس کی جو پوزیشن ہے آپ اس کو فعل ماضی کے اوپر ہی قیاس کر کے سمجھ جائیں کہ وہاں جیسا کہ آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ جو صیغہ ہے اس صیغے کی مکمل پوزیشن ہم جانتے ہوئے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے اوپر مشق کریں۔ یفعلو کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، یہ جو صیغہ ہے یفعلو کا، یہ اب طے ہو چکا ہے کہ یہ غائب کا صیغہ ہے کیونکہ وہ کا ترجمہ آیا، پھر یہ واحد ہے کیونکہ ایک کا ترجمہ ہے، پھر یہ مذکر ہے یہ چونکہ مرد بول کے یہاں پہ ترجمہ آ چکا ہے۔ تو بہرحال یہ واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے۔ پھر اس کے نیچے یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تو غائب ہونے میں
یہ صیغہ بھی پہلے صیغے کے برابر ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی وہ کا ترجمہ ہے، غائب سے تعلق ہے، تو اور تم کا ترجمہ اس کے اندر نہیں پایا جا رہا، تو لہذا یہ غائب کا ہے، اور جو بھی تثنیہ مذکر غائب ہوگا وہ اسی صیغے پر ڈھل کے آئے گا۔ جو واحد مذکر غائب ہوگا وہ سیم یفعلو کے اوپر اس کے وزن پر بیٹھے گا۔ تو یہ ہے کرتے ہیں یا کریں گے وہ دو مرد۔ اب یہ کرتا ہے کرے گا، کرتے ہیں کریں گے، کرتے ہیں یا کریں گے، یہ تو فعل مضارع کے اندر پائے جانے والے دو زمانوں کے مطابق یہ ترجمہ ہو رہا ہے۔ تو یفعلانی یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اس کی تثنیہ کی جو کیفیت ہے وہ دو کے لفظ سے ظاہر ہو رہی ہے، غائب کی جو کیفیت ہے وہ کے لفظ سے ثابت ہو رہی ہے، پھر اس کے ساتھ مذکر کی جو کیفیت ہے یہ مرد کے لفظ سے ثابت ہو رہی ہے۔ کرتے ہیں یا کریں گے وہ دو مرد، دو جب آ گیا دو کا لفظ تو تثنیہ پر دلالت ہو گئی۔ پھر اسی طریقے سے یفعلون ہے، یہ تیسرے نمبر کا صیغہ ہے، یہ غائب کے صیغوں میں سے تیسرے نمبر کا صیغہ ہے۔ کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد، یعنی دو سے زیادہ کو بتانے کے لیے یہ صیغہ آ رہا ہے۔ تو یہ وہ کا ترجمہ چونکہ اس کے اندر موجود ہے تو غائب کا صیغہ ہو گیا۔ پھر یہ سب کا ترجمہ اس کے اندر موجود ہے، یہ دو سے زیادہ کو بتانے کے لیے استعمال ہوا ہے، تو یہ لہذا یہ جمع کا صیغہ ہو گیا۔ پھر یہ مرد کا لفظ بھی یہاں پہ درج کیا گیا ہے تو لہذا یہ مذکر کا صیغہ ہو گیا۔ یہ کل ملا کر تین صیغے مذکر کے ہیں اور واحد تثنیہ جمع سے تعلق رکھتے ہیں، اور پورے تین صیغے غائب کے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو تفعلو، یہ مکمل فعل مضارع کے مکمل صیغوں کی سیر ہو رہی ہے، تو آپ دیکھیں اس کے اندر ہر صیغے کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی پائی جاتی ہے۔ تو فعل ماضی سے، جیسے کہ کل بھی بات ہوئی تھی، فعل ماضی سے فعل مضارع بنتا ہے۔ فعل ماضی سے فعل مضارع بننا یہ تغیر پذیری ہے، تبدیلی۔ تو میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ علم صرف کے اندر تبدیلیاں بہت ہوتی ہیں، ایسا سمجھیے کہ یہ علم تبدیلیوں اور تغیرات کا نام ہے۔ یہ جو علم ہے اس کے اندر کی جو گردانیں ہیں، پھر اس کے اندر کے گردانوں کی مختلف قسمیں اور اس کی کیفیتیں ہیں، یہ سب تغیرات سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ بات طے ہے دوستو کہ پوری دنیا کے اندر بھی تغیر ہو رہا ہے، جیسے کہ عام طور پہ علم منطق کے اندر یہ مثال ابتدائی درجے میں دی جاتی ہے کہ العالم متغیر، پوری دنیا تغیر پذیر ہے، اس کے اندر تبدیلی واقع ہو رہی ہے۔ تو دنیا میں تغیر ہے تو لازمی بات ہے کہ اگر فعل ماضی سے فعل مضارع بننے میں یا فعل مضارع کے اندر کے صیغوں میں تغیر ہو تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ تو تغیر جو ہے، یہ تغیر بعض وقت یہ ترقی کی علامت ہوتی ہے، تغیر یہ ترقی تک پہنچاتا ہے، جمود یہ ترقی نہ ہونے کی علامت ہے، یہ عدم ترقی کو بتاتا ہے۔ تو لہذا یہ جو افعال ہیں، یہ افعال متصرفہ جس کی بحث کو ہم نے چھیڑا، تو اس کے اندر تغیرات ہیں اور یہ تغیرات ترقیات کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو دیکھیے علم کی وسعت اور کشادگی بھی اسی سے ہوتی ہے، جب تک تغیر نہ ہو، تبدیلی نہ ہو، یہ علم بڑھ کے نہیں بڑھتا، آگے ترقی نہیں کرتا۔ تو دیکھیے ماضی سے مضارع بنا، اگر تغیر نہ ہوتا، اس کے اندر تغیر کی کیفیت نہ ہوتی تو ہمیشہ ماضی میں رہتے، پھر ہمیشہ ماضی کا شکار رہتے ہیں۔ تو ماضی سے مضارع میں آئے، مضارع سے امر میں جانے والے ہیں، امر سے پھر وہ آگے نہی وغیرہ کی طرف منتقل ہونے والے ہیں، پھر اس کے علاوہ اس کے تحت میں آنے والے پورے افعال کی طرف ہم سیر کرنے والے ہیں، ایک سفر ہے لمبا۔ تو لہذا یہ تغیرات سے بھرپور ہے یہ علم صرف، تغیرات۔ تو تغیر کا مطلب اب یہ ہوا کہ تغیر جہاں پایا جائے بس اس کے اندر ترقی ہوتی ہے، تو لہذا یہ ترقی سے ہم گزر رہے ہیں، یہ تغیر ہے لیکن ترقی سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو دوستو یہ یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، یہ غائب کے تین صیغے ہو گئے مذکر کے۔ پھر تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، یہ غائب کے یہ بھی تین صیغے ہیں لیکن اس کا تعلق مؤنث سے ہے، عورت، دو عورتیں، ایک عورت، دو عورتیں، سب عورتیں۔ یہ عورتوں کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یا عورت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ مؤنث کو بتانے کے لیے کیا گیا ہے، مؤنث کو بتانے کے لیے یہ کیا جاتا ہے۔ کرتی ہے یا کرے گی وہ ایک عورت، یہ تفعلو کا ترجمہ ہے۔ جہاں کہیں آپ کو تفعلو کے ٹائپ کا کوئی لفظ، کوئی فعل نظر آئے تو اس کا ترجمہ اس طرح کر سکتے ہیں، تفعلانی، کرتی ہیں یا کریں گی وہ دو عورتیں۔ فی الوقت اتنا یاد رکھنا ہے
کرتی ہیں یا کریں گی وہ دو عورتیں، یہ تثنیہ مؤنث ہے، مؤنث غائب ہے، یفعلنا کرتی ہیں یا کریں گی وہ سب عورتیں، یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یعنی مطلب دو سے زیادہ عورتیں ہوں، پھر وہ دور ہوں، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوں، ان کے بارے میں ہم اگر تبصرہ کر رہے ہیں کسی فعل کے ذریعے سے، تو ایسی صورت میں ہم کو اس فعل پر، اس صیغے پر ڈھالنا ہوگا، یفعلنا کہنا ہوگا، جیسے کہ یضربنا ہے، یفتحنا ہے، یعلمنا ہے، یعملنا ہے، اس طرح ڈھال کے بولیں گے۔ تو یہ ہو گیا فعل مضارع کے غائب کے صیغوں کی سیر۔ یہ دیکھیے اب یہ فعل مضارع کے ہی صیغے ہیں ماباقی، مگر یہ حاضر کے صیغے ہیں، تو حاضر کے صیغوں کے سلسلے میں مزید ابھی بار بار کہنے کی شاید ضرورت نہیں ہے کہ حاضر کے صیغوں کا پتہ اردو کے اندر ہم کیسے لگا سکتے ہیں۔ تو دوستو اس کے لیے آسانی کے لیے آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا، تو، تم، پھر آپ، یہ اگر ترجمہ اگر دیکھ رہے ہیں آپ، اردو اس طرح پا رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ یہ حاضر کے صیغے ہیں۔ وہ کے لفظ سے سمجھنا ہے کہ غائب کے صیغے ہیں، تو، تم، آپ کے لفظ کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حاضر کے صیغے ہیں، میں اور ہم کے ترجمے سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ متکلم کے صیغے ہیں، متکلم کے۔ تو اس طرح یاد رکھیں، وہ، تو، تم، میں، ہم، وہ، تو، تم، میں، ہم، یہ پورے صیغوں کا وہ الگ الگ ترجمہ ہو گیا، یہ الگ الگ ترجمے کی شکل ہو گئی۔ ہر صیغے کی ایک شناخت، یہ صیغوں کی شناخت کا ایک نہج ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ وہ، تو، تم، میں، ہم کا ترجمہ متکلم کے صیغوں سے تعلق رکھتا ہے، تو، تم کا ترجمہ حاضر کے صیغوں سے تعلق رکھتا ہے، پھر وہ یا وہ سب کچھ بھی آپ کہیں، وہ دو، تو بہرحال وہ کا ترجمہ غائب کے صیغوں سے تعلق رکھتا ہے۔ تو لہذا جہاں اس نوعیت کا صیغہ دکھائی دے تو وہاں پر وہ کے ترجمے کے ذریعے سے صیغے کا تعین کر کے اور صیغے کو پہچان کے صحیح شناخت کر کے وہ کے ترجمے کے ذریعے سے ہم کو مکمل طور پہ وہ ترجمہ کرنا چاہیے، وہ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے۔ جہاں تک تو اور تم کی بات ہے تو اس کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حاضر کے صیغے ہیں۔ لہذا دیکھیے حاضر کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر، تفعل کرتا ہے یا کرے گا تو ایک مرد، تو آ گیا، تو کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غائب نہیں ہے، یہ ابتدا کے 6 صیغوں سے تعلق نہیں رکھنے والا صیغہ ہے۔ تو تفعل کرتا ہے یا کرے گا تو ایک مرد، واحد مذکر حاضر، واحد مذکر حاضر، یہ مکمل طور پہ ہم کو اچھے طریقے سے یاد ہو جانا چاہیے۔ پھر اس کے اوپر ہم زیادہ سے زیادہ مشق کرنا چاہیے، یہ صیغے کی مکمل پوری شناخت ہو اور اس کے سلسلے میں کہنے کا ایک انداز ہو کہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ تفعلانی یہ تثنیہ کا صیغہ ہے مگر یہ بھی حاضر سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ تم کا لفظ ہے، تو تفعلانی کا مطلب کرتے ہیں یا کریں گے تم دو مرد، تو اب یہ تثنیہ مذکر حاضر، اس کی پوزیشن تثنیہ مذکر حاضر۔ پھر یہ ہے تفعلونا، تو یہ کرتے ہیں یا کریں گے تم سب مرد، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو اب اس کی پوزیشن دیکھیے، جمع مذکر حاضر، کیونکہ 2 سے زیادہ لوگوں پر دلالت کر رہا ہے، تم سب مرد 2 سے زیادہ ہیں، سب کا لفظ استعمال ہو رہا، تو لہذا یہ جمع مذکر حاضر ہے، تم کا ترجمہ ہے اس لیے حاضر ہے، حاضر پایا گیا، حاضر کا تعین ہو گیا۔ پھر سب کا لفظ ہے تو یہ جمع ثابت ہو گیا، مرد کا لفظ ہے تو مذکر ثابت ہو گیا، تو جمع مذکر حاضر۔ اسی طریقے سے یہاں آگے دیکھیں، یہ بھی حاضر کے صیغوں سے تعلق ہے، اس کا بھی یہ 6 صیغے پورے کے پورے حاضر سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہی مذکر اور مؤنث کا فرق ہے، مذکر مؤنث کا فرق ہے، جیسے غائب میں تھا تفعلینا، یہ جو تفعلینا کا صیغہ ہے واحد مؤنث حاضر، واحد مؤنث حاضر کو بتاتا ہے، کرتی ہے یا کرے گی تو ایک مرد، تو ایک عورت، کرتی ہے یا کرے گی تو ایک عورت۔ یہ جو تو ایک عورت، یہ تو سے حاضر کا صیغہ متعین ہو گیا، پھر ایک سے واحد کا صیغہ متعین ہو گیا، پھر عورت سے مؤنث کا صیغہ متعین ہو گیا، اور کرتی ہے یا کرے گی سے فعل مضارع کے اندر پائے جانے والے 2 زمانوں کا ترجمہ متعین ہو گیا ہے۔ تو واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، جب کبھی واحد مؤنث حاضر کے روپ میں کوئی صیغہ، کوئی لفظ لکھنے کی ضرورت پیش آئے تو ہمارے اوپر لازم ہوتا ہے کہ ہم تفعلینا کے جیسا لکھیں، تفعلینا کے، فی الوقت یہ یاد رکھنا ہے بچوں۔ تفعلانی یہ تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، کرتی ہیں یا کریں گی تم 2 عورتیں،
پھر اس کے بعد جمع مؤنث حاضر کا صیغہ آ رہا ہے تفعلنا، کرتی ہیں یا کریں گی تم سب عورتیں، تو یہ جمع بھی متعین ہو گیا تم سے، اور حاضر متعین ہو گیا، سب کے لفظ سے جمع متعین ہو گیا، پھر عورتیں کا جو لفظ آیا ہوا ہے اس سے یہ مؤنث ہے، یہ متعین اور مقرر ہو چکا ہے، جمع مؤنث حاضر، یہ صیغہ ہو گیا۔ اس کے بعد آگے کے دو صیغے ہیں افعلو اور نفعلو۔ یہ افعلو کا ترجمہ دیکھیں، یہ چونکہ بات کرنے والا خود استعمال کرنے کے لیے، بات کرنے والے یا بات کرنے والا، یہ استعمال کرنے کے لیے، خود اپنے بارے میں وہ کوئی کام کرنے کے سلسلے میں تبصرہ کرنے کے لیے استعمال کیے جانے والے صیغے ہیں۔ تو پہلے نمبر کا صیغہ ہے افعلو، کرتا ہوں یا کروں گا میں ایک مرد، کرتی ہوں یا کروں گی میں ایک عورت۔ تو ایک مرد یا ایک عورت کا ترجمہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں کا لفظ ہے۔ میں کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ متکلم ہے، حاضر غائب نہیں ہے۔ تو اب ہر متکلم، واحد متکلم کے اندر میں کا ترجمہ ہوگا۔ پھر یہ واحد کا صیغہ ہے، ایک کے ذریعے سے واضح ہو رہا ہے۔ پھر یہ دونوں جنسوں پر بھی یہ فٹ ہوتا ہے، یعنی مذکر پر بھی اور مؤنث پر بھی، جیسا کہ فعل ماضی میں بھی فعلتو کے تحت میں بیان کیا گیا تھا۔ یہ ہے افعلو، اس کا ترجمہ ہوگا کرتا ہوں یا کروں گا میں ایک مرد، کرتی ہوں یا کروں گی میں ایک عورت۔ تو اگر کوئی مرد، کوئی لڑکا، کوئی آدمی یہ افعلو کہہ رہا ہے یا افتحو کہہ رہا ہے، اس نمبر کا صیغہ ایسے ہی کہہ رہا ہے، تو اگر وہ بولنے والا مرد ہے تو مرد متعین ہو جائے گا، سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر اگر وہ بولنے والی عورت ہے تو عورت مؤنث متعین ہو جائے گی۔ بات کرنے والے جیسے ہوں گے وہی جنس اس کے تحت میں مراد ہوگی۔ اس کے بعد ہے نفعلو، یہ جمع اور تثنیہ کا صیغہ ہے، جمع متکلم اور تثنیہ متکلم کا۔ تو اس کا ترجمہ دیکھیں، کرتے ہیں یا کریں گے ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں، یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں، یعنی دو مردوں کے لیے، دو عورتوں کے لیے جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کے ذریعے سے جو بات کی جا رہی ہے، جو فعل کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس وقت ہوگا یہ نفعلو کا صیغہ استعمال۔ ہم سب مرد، ہم دو عورتیں یا ہم دو مرد، ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں، یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں، یہ سارے ترجموں کے لیے یہ ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، وہ ہے نفعلو فعل مضارع کے اندر۔ جیسے کہ فعل ماضی کے اندر فعلنا استعمال ہوا تھا، جمع تثنیہ اور جمع مذکر مؤنث متکلم کے لیے۔ تو یہ دو صیغے متکلم سے، بات کرنے والوں کے اعتبار سے یہ دو صیغے مقرر کیے گئے ہیں۔ تو دوستو، یہاں میں آسانی کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ اب ہم کیسے سمجھیں، کہیں کسی کتاب کے اندر یا کسی جملے کے اندر ہم کیسے سمجھیں کہ یہ فعل مضارع ہے، پھر یہ فعل ماضی ہے۔ دونوں فعل تو اب تو طے ہو چکے ہیں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید فعل امر اور فعل نہی کا سلسلہ بھی چلے گا۔ لیکن ہم کو کیسے پتہ چلے کہ یہ ماضی ہے اور مضارع ہے، پھر مضارع کی شناخت کیسے ہوگی، پھر اس کے ساتھ ساتھ مضارع کا فلاں صیغہ ہے اور ماضی کا فلاں صیغہ ہے، اس تک ہم کیسے پہنچیں گے؟ تو دوستو، اس تک پہنچنے کے لیے تھوڑی کد و کاوش کرنا اور مشقت اٹھانا ضروری ہے۔ پھر اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ہم غور و فکر کرنا ضروری ہے، تاکہ صحیح صیغے تک صحیح طریقے سے ہم پہنچ سکیں۔ تو اس کے لیے میں ایک آسانی کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے، اردو زبان میں اکثر یا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں، یہ دیکھیے کھایا، پھر یہ ہے پیا، پھر یہ ہے سنا، پھر یہ ہے بولا، اس طرح دیکھیے پڑھا، لکھا۔ تو یہ دیکھیے یا آ رہا، الف آ رہا۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے اگر ہم اردو میں کہیں کوئی لفظ پائیں تو سمجھ جانا کہ یہ فعل ماضی سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ تو اس وقت ہم فعل ماضی کی طرف اپنے ذہن کو مبذول کریں، پھر ہمارا ذہن فعل ماضی کی طرف جائے۔ اس نوعیت کے اگر الفاظ ہم اردو میں دیکھتے ہیں، ہاں البتہ اگر اردو نے عربی میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کے سامنے گردان آ چکی ہے، ضربا فعل فعلا فعلو، فعلت فعلتا فعلنا، فعلتا فعلتما فعلتم، فعلتی فعلتما فعلتنا، فعلتو فعلنا۔ یہ جو گردان ہے یہ تو یاد رکھنا ضروری ہے۔ یہ گردان میں سے کسی بھی صیغے پر آپ کی نظر پڑے تو سمجھ جانا کہ یہ فعل ماضی ہے۔ پھر اگر اردو کے حساب سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں،
کھایا پیا اٹھا بیٹھا لیٹا گیا بولا، یہ پیا، یہ سنا پڑھا لکھا، یہ جو یا الف کے ساتھ کھینچ کے جو آ رہا، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ دیکھ کر ہم کو اندازہ ہونا چاہیے اردو میں دیکھ کر کہ یہ فعل ماضی کی طرف جانے کی چیز ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس نوعیت کے الفاظ ہم اردو میں دیکھیں اور فوری ہمارا ذہن منتقل ہو یفعلو یفعلان یفعلونا کی طرف، ایسا نہیں چاہیے۔ یہ فعل مضارع ہے۔ یہ سب سے پہلے دوستو یہ دو فعل چونکہ اب زیر بحث ہیں، تو ماضی اور مضارع دونوں میں سے ہم تعین کر کے، دونوں کی شناخت کر کے ہم کس طریقے سے صحیح منزل کی طرف رواں دواں ہو، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو یہ فعل ماضی کے طور پر یاد رکھے جانے والے الفاظ ہیں، فعل ماضی کی طرف فعلا سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب رہا مضارع سے تعلق رکھنے والے کیسے ہیں، ہم کیسے سمجھیں کہ اردو کو دیکھ کر کیسے سمجھیں کہ یہ مضارع کی بات ہو رہی، ہم کو جانا چاہیے مضارع کی گردان کی طرف، تو کیسے سمجھیں؟ تو اس کے لیے میں ایک آسان چیز آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ تا ہے، پھر اس کے بعد ایک لفظ یہاں پہ لکھا جا رہا ہے اردو میں گا، رہا ہے بھی ہے مگر میں ابھی اس کو یہاں نہیں لے رہا ہوں۔ تا ہے اور گا، تا ہے اور گا۔ بھئی اگر اردو میں ہم ایسا جملہ یا ایسا کلمہ دیکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں جس کے اندر تا ہے یا گا آ رہا ہو، تو سمجھ جانا کہ وہ فعل مضارع ہے۔ یہ بھی اکثر کے حساب سے یاد رکھنا چاہیے، فی الوقت یہ یاد رکھنا چاہیے، فی الوقت۔ تو دیکھیے فعل مضارع ہے، یہ طے ہو جائے گا اردو کو دیکھ کر، اردو کے لفظ کو دیکھ کر، اردو کے کلمے کو دیکھ کر۔ جیسے مثال کے طور پہ دوستو دیکھیے یہ ہے یفعلو، کرتا ہے، دیکھیے تا ہے آ گیا۔ اسی طریقے سے اگر ہم دوسرا لفظ استعمال کریں، سنتا ہے، کھاتا ہے، بیٹھتا ہے، بولتا ہے، تا ہے، یا مؤنث ہے تو تی ہے، زیادہ ہے تو تے ہیں۔ ایک مثال دی جا رہی ہے تا ہے کی، مگر وہ واحد تثنیہ اور جمع کے حساب سے، مؤنث مذکر کے حساب سے آپ کو تعین کر لینا ہے، سمجھ جانا ہے۔ تو دیکھیے تا ہے کا لفظ اگر ہم دیکھ رہے ہیں، کلمہ ایسا پا رہے ہیں، سنتا ہے، بیٹھتا ہے، لکھتا ہے، بولتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، یہ تا ہے کا جو لفظ ہے یہ دلالت کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے۔ تو ہمارا ذہن فعلا کی گردان کی طرف نہیں جانا چاہیے، ہمارا ذہن یہ تا ہے کو دیکھ کر یفعلو یفعلانی یفعلونا جو فعل مضارع کی گردان ہے اس کی طرف منتقل ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ ایک علامت ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ گا، جیسے کہ یہاں دیکھیے کرتا ہے یا کرے گا، سنے گا، بیٹھے گا، پڑھے گا، لکھے گا، یہ گا کا لفظ اردو میں آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فعل مضارع ہے۔ یہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، فعل مضارع سے کی گردان سے اس کا تعلق ہے۔ تو ایک اندازے کے طور پر یا علامت کے طور پر بھئی آسانی سے ہمارا ذہن فعل مضارع کی طرف منتقل ہو جائے، پھر آسانی سے ہمارا ذہن فعل ماضی کی طرف منتقل ہو جائے، اس کے لیے میں نے یہ طریقہ آپ کے سامنے واضح کیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسی جھول بھی ہو، لیکن ابھی فی الوقت فعل ماضی اور فعل مضارع تک پہنچنے کے لیے اردو کے ذریعے، اردو اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہم فعل ماضی فعل مضارع تک پہنچنے کے لیے ایک آسان سا راستہ ہے، یہ آسان سا راستہ ہے، تو اس راستے کو ہم اختیار کرنا چاہیے۔ تو اس کے ذریعے سے ہم ماضی اور مضارع کا تعین کر سکتے ہیں۔ میں نے ابھی بار میں نے اس پر زور دیا کہ شناخت بہت بڑی چیز ہے، شناخت بہت بڑی چیز ہے۔ ایک آدمی ہے، ایک بندہ ہے، وہ اگر کسی ڈاکٹر سے رجوع ہو، اس کی طبیعت خراب ہے، تو سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے؟ شناخت، مرض کی شناخت، کہ وہ مرض کون سا ہے اس تک وہ ڈاکٹر پہنچے، اس کے بعد علاج آسان ہو جاتا ہے، آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو شناخت بہت بڑی چیز ہے۔ پھر آگے بھی ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی نحو کے قواعد میں بھی شناخت کی بہت بڑی اہمیت کو پائیں گے
تو شناخت بہت بڑی چیز ہے. شناخت کے طور پر یہ یاد رکھیں دوستو، تا ہے گا یہ مضارع کی صحیح شناخت تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے دوستو. اب اس کے بعد یہاں پر میں بھی آگے بڑھتے ہوئے میں آپ امتحان کے اعتبار سے، آزمائشی اعتبار سے بھی کچھ بات یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے تو لکھے بیٹا مہربان. یہ دیکھیے یہاں پر میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ صیغے لکھوں گا، 1-2 صیغے لکھوں گا میں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اور مزید صیغے لکھوں. تو اس کے ذریعے سے یہ مقصد ہے، اس میں یہ مقصد کار فرما ہے کہ یہ جو کلاس ہے عربی گرامر پر مشتمل قواعد عربیہ کی کلاس، یہ کلاس برائے کلاس نہ ہو، واقعتاً اس کا ایک فائدہ ہو. فائدہ میں نے عرض کیا دوستو، جب تک ہم صحیح صیغے تک نہیں پہنچے، صیغے کی صحیح شناخت نہ ہو، جس صیغے کی بات ہو رہی ہے اس صیغے تک ہماری رسائی نہ ہو، اس وقت تک اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہونے والا ہے، فائدہ نہیں ہو سکتا اس. تو دوستو میں یہاں لکھ رہا ہوں، ہم عربی کے ذریعے سے اردو کے صحیح ترجمے تک پہنچنا ہے، پھر اردو کے ترجمے کے ذریعے سے ہم صحیح صیغے تک پہنچنا ہے. تو اب یہاں دیکھیے بچوں، میں نے یہاں لکھا، یہ دیکھیے یہ ہے لکھا گیا ہے کھولا، یہ لفظ ہے کھولا. پھر اس کے نیچے میں لکھ رہا ہوں یہ دیکھیے پڑھے گا. پھر اس کے نیچے میں درج کر رہا ہوں یہ دیکھیے جانتا ہے. بچوں اب صحیح شناخت ہم کو حاصل ہونا ضروری ہے. ہم یہ تعین کر رہے ہیں کہ یہ ہے کون سی گردان سے تعلق رکھنے والے الفاظ، کس لفظ اور کس اردو کا تعلق کون سی گردان سے ہے، ماضی سے ہے یا مضارع سے ہے. تو دیکھیے دوستو کھولا، اب یہ جو کھولا کا لفظ ہے میں نے جیسے بتایا تھا وہ الف آ جاتا ہے. کھولا بچوں بولو یہ کون سی گردان سے اس کا تعلق ہے؟ فعل ماضی سے تعلق ہے. احسنت. تو فعل ماضی سے تعلق ہے. کیسے پہچانے ہم یہ فعل ماضی سے تعلق ہے اس کا؟ کھولا پیا جیسے الف کے ساتھ آ رہا نا. اگر یہ فعل مضارع سے تعلق رکھتا تو تا ہے اور گا ہوتا تھا، تا ہے اور گا میں سے کوئی ترجمہ ہوتا. تو یہ فعل ماضی ہے. کھولا، کھولنے کے لیے عربی زبان میں فتحہ کا لفظ آتا ہے. تو دیکھیے کھولا کے لیے کیا لکھیں گے ہم؟ فتحہ. کیا ہوگا یہ؟ فتحہ. یہ فعل ماضی ہے فعلا کے جیسا، فعلا کے وزن پر اس کو ڈھال دیا گیا، صیغہ بنایا گیا. اب یہ دیکھیے دوسرے نمبر کا جو اردو کا یہ کلمہ ہے پڑھے گا. یہ دیکھیے پڑھے گا. اب یہ پڑھے گا اس کے اندر کوئی ایسی علامت ہے کہ ہم آسانی سے مخصوص فعل تک پہنچ سکیں؟ ہے. اس کا تعلق کس سے ہے پڑھے گا کا؟ فعل مضارع سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ اس کے اندر مستقبل پر دلالت کرنے والا اردو کا ایک لفظ پایا جا رہا ہے، وہ گا ہے. میں نے جیسا کہ کہا تھا کہ گا اور تا ہے، یہ اگر آئے تو اس سے فعل مضارع کی شناخت آسانی سے ہو سکتی ہے. تو بچوں پڑھے گا یہ ہے فعل مضارع. پڑھنے کے لیے عربی زبان کے اندر یہ لفظ آتا ہے قرأ. بھیا آ کیا ہے؟ پڑھنے کے لیے کیا تھا؟ پڑھا. قرأ. تو قرأ یہ تو ماضی ہو گیا، پڑھا. معنی دیکھنے کے لیے ہم لوگ لکھے وہ، مگر اب یہ مضارع ہے نا، یہ فعل مضارع ہے پڑھے گا کا. تو اب وہ قرأ کو لے کے فعل مضارع کی جو گردان تھی نا یفعل یفعلان یفعلون والی، تو اس گردان کے صیغے پر اس کو فٹ کرنا ہے، اس طریقے کا اس کو بنانا ہے. تو کیسے بنائیں گے؟ یفعلو کے جیسا بنائیں گے قرأ کو. تو کیسے بنے گا؟ یقرأو. کیسے بنے گا؟ یہ ہے یقرأو. یقرأو. ارے بھائی یہ تو قرأ سے بھی تعلق رکھ سکتا تھا، ہوگا نا، فعل ماضی ہو سکتا تھا.
ہم یقرؤ کی طرف کیوں گئے فعل مضارع کی طرف؟ تو آسانی سے گئے، وہ یہ کہ یہاں ایک علامت پائی گئی، وہ ہے گاہ۔ گاہ کو دیکھ کر ہم فعل ماضی کی طرف نہیں بلکہ فعل مضارع کی طرف چلے گئے۔ تو ہماری جو سیر ہے، ہمارا جو سفر ہے، وہ آسانی سے طے ہوا اور منزل مقصود ہم کو مل گیا۔ کہ اگر ہم پڑھے گا کو دیکھتے ہوئے صحیح شناخت نہ کرتے ہوئے قراءہ کی طرف چلے جاتے تو منزل سے بھٹک گئے۔ تو ایسا بچے بھٹکتے رہتے ہیں۔ خیر ابھی تو ابتدائی منزل ہے، تو اس کے اندر ذرا آسانی، دو فعلوں کے درمیان میں شناخت ہو رہی ہے، شناخت کی بات ہو رہی ہے۔ جب فعلوں کی یہ جو مشق ہے، فعلوں کے قواعد آگے بڑھتے بڑھتے زیادہ ہو جائیں گے، اس وقت بھی کئی فعل ہوں، اگر 15-20 فعل بھی ہوں، 15-20 فعل طریقے کے 15-20 طریقے کے فعل، اس میں سے یہ کون سا فعل ہے، کون سا صیغہ ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، واحد یا تثنیہ یا جمع سے تعلق رکھنے والا ہے یا کس سے ہے، اس تک آسانی سے پہنچنا ہے۔ اس کو کہا جائے گا قواعد عربیہ ہم پڑھنے والے بنے۔ پھر قواعد عربیہ کو ہم نے جیسا سمجھنا چاہیے ویسا سمجھا، جبکہ صحیح شناخت صیغے کی ہو۔ بھئی اردو لکھنے کے بعد یا سننے کے بعد صیغے تک آسانی سے پہنچیں، صحیح طریقے سے پہنچے، پھر صیغہ دیکھ کر اردو کا ترجمہ صحیح کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ دیکھیے پڑھے گا، یہ یقرؤ ہے، گا کو دیکھ کر ہم نے سمجھا۔ یہ دیکھیے تیسرے نمبر پر میں نے لکھا ہے یہ کلمہ جانتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ جانتا ہے۔ اب کسی کے ذہن میں، سامعین و ناظرین کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہوگا، کھولا اور پڑھے گا اور جانتا ہے، اس کے اندر نہ تو ہے نہ میں ہے نہ وہ ہے، تو ہم واحد کا غائب کا صیغہ کیسا سمجھیں؟ غائب کا صیغہ کیسے سمجھیں؟ تو دوستو اکثر یہ جو بغیر وہ کے، بغیر تو کے، بغیر میں کے جو صیغے استعمال ہوتے ہیں تو عام طور پہ وہ غائب ہی سے تعلق رکھتے ہیں، اکثر غائب سے تعلق ہوتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں تو ایسا لکھ لے سکتے ہیں، وہ کھولا، وہ پڑھے گا، وہ جانتا ہے۔ تو کہیں کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ مول صاحب وہ اور تو اور میں اور ہم کو تو بھول ہی گئے، تو کوئی بھی لفظ غائب پر دلالت کرنے والا یہاں پہ لکھا ہی نہیں گیا۔ تو دوستو اس طرح ہم چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں تو یہ لکھ لے سکتے ہیں، وہ کھولا فتحہ، وہ پڑھے گا یقرؤ، وہ جانتا ہے۔ اب یہ کون سے فعل سے تعلق ہے؟ دو فعلوں میں سے کس فعل سے تعلق ہے اس کا؟ فعل مضارع سے۔ کیسے جانے بچوں؟ تو یہ تا ہے آیا، تا ہے، تا آیا نا، جانتا ہے، جاتا ہے، سنتا ہے، بیٹھتا ہے، یہ تا ہے آنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع کا مطلب فعلا کی گردان، یفعلو کی گردان، فعلا کی گردان ہے، یفعلو کی، یفعلو کی گردان سے اس کا تعلق ہے۔ لہذا وہ جانتا ہے کے لیے ہم کیا لکھیں گے؟ جاننے کے لیے عربی میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ کیا لفظ آتا ہے؟ علیما۔ کیا آتا ہے بولیے؟ علیما۔ تو اس کا مضارع لکھنا پڑے گا یعلم۔ کیا لکھیں گے؟ یعلم، یفعلو کے جیسا ہو گیا، اس کے اوپر جم رہا۔ فتحہ جو ہے فعلا پہ جم رہا ہے، فتحہ کس پہ جم رہا بھائی؟ فعلا پہ۔ یقرؤ کس پہ جم رہا ہے؟ یفعلو پہ، مضارع ہے یہ۔ پھر یعلم کس پہ جم رہا ہے؟ وہی یفعلو پہ، تو یہ بھی مضارع۔ تو اس طرح ابھی تو ابتدائی درجے میں، ابتدائی مرحلے میں اس طرح کے یہ 3 الفاظ آپ کے سامنے لکھے گئے، اس کے اوپر تبصرہ کیا گیا۔ اس طرح اگر ہم فعل ماضی اور فعل مضارع کی گردان کو اکٹھا کر کے اس طرح صیغوں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو تقریباً 28 الفاظ پر ہماری نظر ہونا پڑے، صرف دو گردانوں میں، کیونکہ ماضی کے 14 صیغے، مضارع کے 14 صیغے، تو 28 صیغوں پر ہماری نظر ہو۔ پھر 28 صیغوں میں سے یہ جو لفظ لکھا جا رہا ہے یا لکھا گیا ہے، اس کا تعلق کون سے صیغے سے ہے، اس تک پہنچنا ہے۔ تو اسی لیے شناخت بڑی مشکل چیز ہے۔ پھر اس کے اندر کے تبدیلیاں بھی بہت ہیں۔ میں ہر وقت آپ لوگوں کے سامنے بچوں فی الوقت، فی الوقت، فی الوقت یا اکثر ایسا لفظ استعمال کرتے جا رہا ہوں، تو وہ میں اٹھا کے رکھ رہا ہوں کچھ چیزیں، تو فی الوقت، فی الوقت یہ بولا جا رہا ہے تاکہ
یہ آسانی سے سفر ہمارا طے ہو، پھر آگے کوئی ایسا اعتراض نہ ہو۔ تو دوستو یہ جو 28 صیغے ہیں 2 گردانوں میں، صرف 28، تو 28 میں سے کون سا صیغہ ہوگا اس تک پہنچنا ہے، تو ذرا مشکل کام ہے۔ تو اسی لیے بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ علم نحو کے مقابلے میں علم صرف زیادہ مشکل ہے۔ ویسے پڑھنے والوں کے لیے، جد و جہد اور کوشش کرنے والے بچوں کے لیے، طلباء و طالبات کے لیے جن کا شغف پڑھنے سے ہے، سمجھنے سے ہے، بڑی دلچسپی اور لذت سے، حلاوت سے جو لوگ پڑھتے ہیں، جو بچے محنت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے تو بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ عربی زبان کے قواعد یا عربی زبان یہ مشکل ضرور ہے، لیکن لذت اور مٹھاس ہونے کی وجہ سے حاصل ہونے میں سریع الاثر ہے، جلدی حاصل ہو جاتی ہے، مزے کی چیز ہے۔ کیا ہے؟ مزے کی چیز ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، عربی زبان کے قواعد، حالانکہ کسی زبان کے قواعد ایسے نہیں ہوتے، کسی زبان کے قواعد اور اس کے گرامر وہ خود ایک بہت بڑا علم نہیں بنتا، بلکہ علم سے تعلق رکھنے والی ایک چیز ہوتی ہے۔ لیکن عربی زبان کے قواعد یہ اتنے زیادہ وسیع ہیں، کشادہ ہیں، کثیر ہیں، بہت زیادہ تبدیلیوں کا پیکر ہیں، بہت زیادہ پھیلی ہوئی زبان ہے، بہت زیادہ یہ کیا ہے، پھیلی ہوئی زبان ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ مشکل ہے، بہت پھیلی ہوئی زبان ہے، اور اتنی پھیلی ہوئی زبان ہے کہ قواعد عربیہ، عربی گرامر خود ایک بہت بڑا علم بن گیا۔ کیا بن گیا؟ یہ خود ایک بہت بڑا علم بن گیا، کسی علم کا مقدمہ نہیں، بلکہ یہ خود ایک علم بن گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی زبان ہوگی۔ مگر دوستو جتنی بڑی زبان ہے اتنی میٹھی زبان ہے، جتنی بڑی زبان ہے اتنی بابرکت زبان ہے۔ برکت اس کے اندر بہت پائی جاتی ہے کہ اگر ہم تھوڑا بھی سمجھنے کی کوشش کریں تو زیادہ حاصل ہو جائے گا، زیادہ حاصل ہو جائے گا۔ بڑی بابرکت زبان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بابرکت زبان سے یہاں پہ بھی وابستگی رکھے، پھر یہاں سے آنکھ بند کر کے ہم دوسری دنیا میں چلے جائیں گے، یہاں سے دنیا کو چھوڑ کر وہاں پہ بھی یہ جو بابرکت زبان ہے اس کی برکت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔